کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی بہت خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتا کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی پار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ سورہ قلم پڑھیے تاکہ آپ جان سکیں دین اسلام میں کہاں پر نرمی روا ہے اور کہاں پر نرمی کرنا سرکشی و گستاخی کہلاتا ہے۔ سورہ قلم پڑھیے تاکہ آپ جان سکیں جھوٹوں اور منافقوں کی نشانیاں جو خدائے ذوالجلال نے بیان فرمائی، تاکہ آپ جان سکیں ذنیم و بدذات کون ہوتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہو، توکل اس کی ذات پر رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے، جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اس کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالیں، آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسہ ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔